تین طریقوں سے قرآن پڑھنے والا انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ عام طور سے عورتیں ان تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ضرور قرآن پڑھتی ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ثواب کے لیے، قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر گناہ پڑے گا، ہمیں گناہ ملے گا۔ تو اس لیے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو ان باتوں پر خصوصی طور پر دھیان رکھنا چاہیے، فوکس رکھنا چاہیے، کہیں ہم ان غلطیوں میں سے، ان تین طریقوں میں سے قرآن تو نہیں پڑھ رہے ورنہ ثواب کے بجائے ہم پھر گناہگار بن جائیں۔ تو وہ کون سے تین طریقے میں اچھی طرح سے آپ لوگ سمجھ لیجئے، میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن درست پڑھنا نہیں آتا ہے، ٹھیک سے قرآن وہ لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ عام طور سے پچھلے دور کا وہ لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، کسی نے عورتوں سے قرآن پڑھا ہوا ہے، تو بعض عورتیں تو اچھا قرآن پڑھاتی ہیں لیکن بعض عورتیں اچھا قرآن نہیں پڑھا پاتی ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بہت اچھا قرآن پڑھ لیا، وہ اپنی سمجھ کے مطابق قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو غلط طریقوں سے اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اس میں آپ کے لیے کوئی بہتری نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کی فضیلت تو خود آقا علیہ السلام نے بتائی ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان میں جب لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں تو فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نفل فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے رمضان میں، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن اس میں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے 70 گنا زیادہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ عام دنوں میں ہم 70 قرآن پڑھیں اور رمضان میں ایک قرآن پڑھیں تو ثواب میں دونوں برابر ہوں گے، چونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ثواب کو 70 گنا زیادہ بڑھا دیا ہے۔ تو اس میں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط طریقوں سے قرآن پڑھ رہے ہوں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جو غلط پڑھ رہا ہوتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھ ہی لے کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں تو وہ ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرے گا، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی کے لیے ان کو یہ سمجھنا سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھو، 3 غلط طریقے ہیں جو عام طور سے لوگوں کے اندر مشہور ہیں قرآن پڑھنے کے۔ پہلا تو یہ کہ انہوں نے قرآن لے لیا اور قرآن کو صرف دیکھ رہے ہیں اور اندر ہی اندر من میں پڑھ رہے ہیں۔ اب من میں پڑھنا تو کہیں نہیں جا سکتا، کیونکہ من میں پڑھا نہیں جاتا ہے، من میں سوچا جاتا ہے، جبکہ قرآن پڑھنے پر ثواب ہے۔ قرآن کو سوچنے من میں آپ اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کو صرف دیکھ رہے ہیں اور اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے پڑھا لیکن من میں سوچا، اب نہ ہماری زبان ہلی نہ ہم نے زبان سے الفاظ کو نکالا، تو جب ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں تو اس پر ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ قرآن پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ویسے تو اس کی قرآن کی اگر فضیلت کی بات کی جائے تو قرآن دیکھنا بھی ثواب، چومنا ثواب، پڑھنا ثواب، لیکن یہ پڑھنے کے معنوں میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ قرآن کو اندر ہی اندر دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو یہ پڑھنے کے معنوں میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آپ قرآن کے تلفظ ادا کرنا ضروری ہے کہ قرآن کے الفاظ کو زبان سے ادا کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ، کچھ لوگ پڑھتے ہیں لیکن وہ ایک ہی انداز میں پڑھتے ہیں، وہ الفاظ کو ادا نہیں کرتے ہیں، جیسے بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ ایگزامپل، مثال کے طور پہ اس طرح سے پڑھتے ہیں، تو یہ والا جو ان کا چل رہا ہوتا ہے نا، ایک ہی رمز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اب آپ تو ہی کی آواز نکال رہے ہیں لیکن اندر تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ادا ہو رہے ہیں الفاظ، وہ الفاظ قرآن کے ادا نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ایک بھنبھناہٹ کی آواز نکل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا وہ طریقہ کہ ہم نے قرآن کریم کو سامنے رکھا اور اسی طرح سے نہ بھنبھناہٹ کی آواز نکل رہی ہے اور نہ ہی اندر پڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ اتنی دھیرے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کان بھی اس آواز کو سماعت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں بھی جب قرآن پڑھیں نا تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ باہر آواز نہ جائے، لیکن اتنی آواز ہو کہ ہمارے خود کے کان اس آواز کو سن سکیں۔ دوسری چیز، قرآن کے الفاظ زبان سے ادا ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز، قرآن کریم کو من میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ ان کو زبان سے الفاظ کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ ان 3 غلطیوں میں سے، 3 طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا، اور اگر اس کو ذرہ برابر بھی گستاخی ہو گئی تو پھر اس پر بہت بڑی گرفت ہے اور سزاوار بندہ ہوگا، بندے کو گناہ ملے گا بجائے ثواب کے۔